بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے لیکچر کے اندر وجود باری تعالیٰ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے خدا تعالیٰ توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا، اور آج کے دوسرے لیکچر کے اندر ہم وجود باری تعالیٰ پر بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہے۔ ماہرین فلسفہ اور اہل سائنس نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور خصوصیت سے پچھلے 200-300 سالوں میں تو حق اور مخالفت میں دلائل کا ایک ڈھیر لگ گیا ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حق میں دلائل دیے اور بعض نے مخالفت میں دلائل دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل فلسفہ اور اہل سائنس کی جتنی بھی بحثیں ہیں، ان بحثوں کے اندر انسان کی کوئی واضح رہنمائی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ انسان کو واضح رہنمائی دینے میں بالکل ناکام رہے ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی کے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں۔ اور اس بحث میں اہل سائنس نے کچھ اور بھی تیکھے انداز سے شرکت کی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے مادیت پرست سائنسدان اس دعوے کے ساتھ میدان میں اترے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لاپلیس ایک نے نظام شمسی پر سائنسدان ہے، اس نے نظام شمسی پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر اس نے خدا تعالیٰ کا نام تک نہیں لیا۔ یعنی نظام شمسی پر کتاب لکھ رہا ہے، اس نے کہیں تذکرہ نہیں کیا اس کتاب میں کہ اس نظام شمسی کو کوئی بنانے والا ہے یا اس نظام شمسی کا کوئی چلانے والا ہے، کوئی ذات ہے، اس نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ اور جب نیوپلن نے اس سے تعجب سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری کتاب میں خدا کا ذکر نہیں پاتا، تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ ذکر کریں کہ جی نظام شمسی کا کوئی بنانے والا ہے یا نظام شمسی کا کوئی چلانے والا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انداز کچھ اور شدت اختیار کرتا گیا۔ بالآخر 19ویں صدی میں یہ کہا جانے لگا کہ سائنس نے خدا کے تصور کو ختم کر دیا ہے، اور کائنات کی ایک ایسی وجہ بیان کر دی ہے کہ جس میں کسی مدبر اعلیٰ یعنی کائنات کا نظام چلانے والے اور خالق کل ہر چیز کو پیدا کرنے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ ایک غلط خیال تھا، اور حالات نے جلد ہی بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ بہت سی آراء قائم کرنے میں بڑا جلد باز ہے۔ 18ویں-19ویں صدی تک کے سائنسدان یہی کہتے رہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے موضوع پر کسی بحث سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا وجود مادی اور حسی نہیں ہے۔ مادی سے مراد یہ کہ نظر آنے والا نہیں ہے، کہ خدا کا وجود کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں اور مان لیں جی کہ ٹھیک ہے جی خدا موجود ہے۔ اور حسی نہیں ہے کہ ہم محسوس کر لیں کہ وہ محسوس کرنے والی کوئی چیز ہے اور ہم محسوس کرنے کے بعد یہ مان لیں کہ جی ہاں جی خدا تعالیٰ کا وجود ہے، بلکہ یہ ما بعد الطبعی ہے۔ عام طور پر کسی چیز کے وجود کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ حواس ہیں، مشہور ہیں حواس خمسہ، اور چھٹی چیز عقل ہے کہ ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ وہ حسی اور مادی ہوتی ہے، وہ نظر آ جاتی ہے، وہ محسوس ہو جاتی ہے، اور ہماری عقل جو ہے وہ اس پر کوئی حکم صادر کر دیتی ہے۔ لیکن اور اسی طرح سائنس اپنا علم انہی حواس کے ذریعے حاصل کرتی ہے، لیکن حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ محض مادی اور حسی دنیا تک محدود ہے۔ ظاہر ہے حواس کے ذریعے سے جو بھی علم حاصل ہوگا وہ اس دنیا کی تک محدود ہوگا کہ جو نظر آنے والا ہوگا یا محسوس کیا جانے والا ہوگا۔ وہ چیز جو نہ نظر آ رہی ہے نہ محسوس ہو سکتی ہے،
ان تک ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں ہمارے حواس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کیونکہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں حواس مجبور اور بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے حقائق کو جاننے کے لیے حواس ہمارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس طرح کے دلائل مانگنا جو محسوسات کی دنیا سے متعلق ہوں یا جو اس کے معیار کے مطابق ہوں، ایک غیر عقلی اور غیر سائنسی مطالبہ ہے۔ مادیت پرست سائنسدان جس غلطی کا شکار ہوئے وہ یہ تھی کہ انہوں نے خود سائنس کی حدود کو نہیں سمجھا، اور اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ سائنس زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ یہ انہوں نے سمجھا تھا، لیکن آج کے دور کے اندر یہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ زندگی کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ جس طرح خشکی کی سواری پانی پر بیکار ہے، اسی طرح طبعی دنیا کا مطالعہ کرنے والی سائنس ما بعد الطبعی حقائق کو سمجھ نہیں سکتی۔ سائنس اپنے مخصوص دائرے میں بڑے مفید خدمات انجام دے رہی ہے، لیکن اس کے نام پر کسی ایسی دنیا کی بات پیش کرنا جو اس کے دائرے سے باہر ہے اور جس کے متعلق وہ کوئی علم نہیں رکھتی، ایک غیر سائنسی بات ہے، اور ایسے دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سائنس نے تجربات کیے کہ اس دنیا سے نکل کر، یعنی زمین سے نکل کر، اس سیارے سے نکل کر کسی دوسرے سیارے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سے سائنسدان یہاں سے نکل کر چاند تک گئے ہیں، ان کی رسائی بس چاند تک ہے، لیکن چاند سے آگے کیا ہے، یہاں ان کی آگے رسائی نہیں ہے، اس لیے اس سے آگے کے بارے میں کوئی نقطہ نظر قائم کرنا یہ بلا دلیل ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تمام سائنسدانوں نے اور تمام منکرین حدیث نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ جتنے بھی منکرین حدیث ہیں اور جتنے بھی سائنسدان ہیں، سب نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ کسی شخص کا اس دنیا سے نکل کر ایک اس دنیا میں جانا اور پھر آسمانوں کو چیر کر اس سے اوپر چلا جانا یہ کوئی ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے تو ہمیں وہ جگہ بھی تو نظر آنی چاہیے جہاں سے وہ گزر کر گئے ہیں، کوئی آسمان کے اندر پھٹن ہو، کوئی چلیں وہ گزرے ہیں وہاں سے آسمان پھٹا ہے اور پھر دوبارہ وہاں پہ جڑ گیا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا نشان ہو۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان سب نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے۔ سائنس کی صورت یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار حسی اور طبعی دنیا تک محدود ہے، اس سے باہر کے بارے میں وہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نمبر 2، طبعی دنیا میں بھی سائنس کا مطالعہ جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اور وہ ایک خاص پہلو یا جز کا مطالعہ کرتی ہے، پوری حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ نمبر 3، اس کا طریقہ کار مطالعے، مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہے، اور ایک خاص طریقے عمل کے ذریعے اس کی حاصل شدہ معلومات سے قوانین، نظریات اور طبعی نظام کے بارے میں تصورات قائم کیے جاتے ہیں۔ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ مشاہدے پر ہے، جو چیز مشاہدے میں نہیں آئے گی سائنس اس چیز کا انکار کر دے گی۔ یہ تو فطری صورت ہے، لیکن اگر خود سائنسی فکر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 20ویں صدی میں پرانی سائنسی مادیت کے خلاف ایک شدید رد عمل رونما ہوا ہے، اور سائنس کا نیا رجحان مذہب اور خدا کے وجود کے خلاف ہونے کے بجائے اسی سمت میں اشارہ کر رہا ہے۔ ایکس ریز ایک سائنسدان کی دریافت سے سائنس میں جو نیا فلسفانہ رجحان شروع ہوا ہے وہ نظریہ اضافت اور نظریہ کوانٹم کے زیر سایہ جس نے پرورش پائی ہے، وہ سائنس کو مذہب کے حقائق سے دور لے جانے کے بجائے ان کے قریب تر لے آیا ہے،
اور عام فضا کی تبدیلی یہ بہت اہم اور قابل غور ہے۔ جدید سائنسی فکر کے یہ رجحانات صحت مند ہیں اور ہوا کے نئے رخ کا پتہ دیتے ہیں۔ جہاں تک خالص سائنسی طریقے کا سوال ہے، وہ اپنی مجبوریوں اور محدودیتوں کی وجہ سے حقائق کی اس نئی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جس کا تعلق مابعد الطبیعیات سے ہے، کیونکہ خدا کا وجود ادراک حواس کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقل کی رہنمائی کے لیے انسان کے اپنے وجود اور کائنات میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ خود سائنس کی دی گئی معلومات میں لاتعداد نشانیاں موجود ہیں جو ایک انتہائی صاحب حکمت اور صاحب امر ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، کائنات کو دیکھ لیں، کائنات میں پھرنے والی چیزوں کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، تو ان دیکھنے کے بعد، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد ہر انسان یہ کہہ اٹھے گا کہ نہیں، یہ چیز خود بخود نہیں بن سکتی، اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے، اس چیز کا کوئی بنانے والا ہے، اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، اس موبائل کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ موبائل بس ایک وقت آیا کہ یہ موبائل خود بخود بن گیا، اور اب جو ہے وہ موبائل دنیا میں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ سارے کہیں گے کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے اور وہ خود بخود بن گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا مناظرہ طے ہوا، بات چیت طے ہوئی ایک دہریے کے ساتھ۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہو اور اس کا مکمل انکار ہو کہ خدا موجود ہی نہیں ہے، بس کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے مناظرہ طے ہو گیا، گفتگو طے ہو گئی، وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے گفتگو سننے کے لیے کہ دیکھیں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ ادھر سے اور وہ دہریہ بھی پہنچ گیا کہ جس نے گفتگو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کرنی تھی، اور امام صاحب جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئے، کافی دیر گزر گئی۔ اب وہ دہریہ جو تھا وہ اپنی باطل نظریات کی تبلیغ کر رہا تھا، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارے جس کو تم نے چنا ہے بات کرنے کے لیے وہ خود اپنے وقت سے لیٹ ہیں، اور گویا ان کے پاس اپنے جو ان کا موقف ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا میرا جو موقف ہے وہ درست ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد امام صاحب تشریف لے آئے تو اس دہریے نے کہا کہ جی مناظرہ وقت مقررہ پر طے تھا، چونکہ آپ وقت مقررہ سے تاخیر ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا اصولی طور پر میں مناظرہ جیت گیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ میرے تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک دوسری جگہ سے اس جگہ پر آنا تھا اور درمیان میں دریا آتا ہے۔ جب میں اپنی بستی سے نکل کر دریا پر پہنچا کہ کوئی کشتی مل جائے، کوئی ملاح مل جائے کہ وہ مجھے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچا دیتا کہ میں اپنے مقررہ جگہ پر پہنچ جاؤں، تو مجھے وہاں کوئی کشتی، کوئی ملاح نہیں ملا۔ اب میں اسی غور و فکر میں تھا کہ میں کیسے مناظرے کے میدان تک پہنچوں گا کہ میں نے کیا دیکھا کہ قریب جو ایک درخت تھا، وہ درخت جو ہے وہ خود بخود کٹا، اس کے خود بخود تختے بنے، پھر وہ خود بخود اس کی کشتی بنی، اور پھر وہ کشتی سمندر دریا میں آ گئی، اور میں اس کشتی میں اب بیٹھ کر تمہارے پاس آ گیا۔ یہ تاخیر کی وجہ ہے۔ اب وہ دہریہ فوراً چلا اٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا دیکھو جی تمہارے امام صاحب جن کو تم نے بات کرنے کے لیے چنا ہے کیسے بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں کہ درخت خود بخود کٹا، اس کے تختے بنے اور وہ کشتی بن گئی۔
کیا ایسا بھی کبھی ممکن ہے کہ کوئی چیز کشتی خود بخود بن جائے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور یہ ناممکن ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود بخود بن گئی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس کا نظام جو ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، اس کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اس کی عقل میں تو پتہ نہیں آئی کہ نہیں آئی، لیکن لوگوں کی سمجھ میں ضرور آ گئی، اور اس کے باطل نظریے کی لوگوں کے دلوں کے اندر جو جگہ بن رہی تھی وہ امام صاحب کے اس ایک جملے سے بالکل صفایا ہو گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والا دماغ رکھتا ہو، اس کائنات کے حقائق کو دیکھ کر اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ رنگا رنگ کائنات ایک حکیم اور دانا خالق اور مکمل با اختیار حکمران کے بغیر نہیں بن سکتی، نہ قائم رہ سکتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ایک مکمل نظام ہے، اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے، جس میں ہر طرف ایک مکمل اقتدار، ایک بے عیب حکمت اور ایک بے خطا علم کے نشانات نظر آتے ہیں۔ یہ نشانات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرما برا ہے، اس نظام کا کوئی بنانے والا، کوئی چلانے والا ہے۔ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر، قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر، حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم کے بغیر، اور سب سے بڑھ کر مخلوق کا تصور ایک خالق کے بغیر آخر کس طرح سے آ سکتا ہے؟ یہ کائنات ایک منصوبے کے تحت کام کر رہی ہے۔ کیا یہ منصوبہ ایک منصوبہ ساز کے بغیر ہی حرکت میں آ گیا؟ اس کائنات میں کمال درجے کی خوبصورتی اور توازن ہے، یہ خوبی اور توازن ایک انتظام کرنے والے کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ مزید یہ کہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں اور کائنات کی ابتدا، سائنسدانوں نے کہا تھا کہ یہ جو کائنات ہے اس کا آغاز مادے سے ہوا ہے، اور دوسرا وہ کہتے تھے اس کا آغاز مادے سے ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی آراء تھی جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ اس کائنات کا آغاز جو ہے وہ ایک ذی شعور اور صاحب ارادہ ہستی سے ہوا ہے۔ ان دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں اندازے ہیں، کوئی تجرباتی یا مشاہداتی دلیل کسی ایک کے حق میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ البتہ جو بات خدا کے وجود کے حق میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان شعور رکھنے والی ہستی ہے اور مادہ شعور سے محروم ہے۔ سوال یہ ہے کہ شعور سے ایک محروم چیز یعنی مادہ ایک صاحب شعور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ شعور محض مادے سے بہت بلند ہے، لیکن اگر خدا کو جو خود صاحب شعور ہے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ مشکل ہی دور ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہم خدا کے وجود کو نہ مانیں اور کائنات کی ابتدا مادے کو قرار دیں تو انسانی اور حیوانی وجود کی تشریح بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ ظاہری طور پر بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ مختلف اجزاء ایک خاص مقدار میں ملیں اور پودے وجود میں آ گئے، یا کسی دوسری اجزاء کسی اور تناسب سے ملے تو انسان یا حیوان وجود میں آ گئے، لیکن جدید سائنسی ترقیوں کی بنا پر ایسے اتفاقات کو ماننا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مان لینا کہ جی کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہے، کہ ایک اتفاق ہوا بس کائنات بن گئی، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتفاق جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوا کرتا ہے، بار بار نہیں ہوا کرتا۔ ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، تین بار ہو گیا، سیدنا آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کئی آدمی جو ہے وہ ایک کثیر تعداد کے اندر ان کے جو چہرے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، ناک کی جگہ کان لگا ہوا ہے، کان کی جگہ ہونٹ لگے ہوئے ہیں، آنکھوں کی جگہ زبان لگی ہوئی ہے۔ ایسا کہیں پہ بھی ناممکن ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا اکا دکا کوئی واقعہ ہو۔ یہ ہے
اگر اتفاق کی صورت ہوتی ہے تو پھر اتنے اتفاقات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے حیات کی زیادہ ترقی یافتہ شکلیں در حقیقت کم ترقی یافتہ شکلوں سے نکلی ہیں۔ چارلس ڈارون کے نظریے کے مطابق یہ ارتقاء صرف میکانیکی قوتوں کی بنیاد پر ہوا ہے، لیکن بعد کے ماہرین حیاتیات نے محسوس کیا ہے کہ صرف میکانیکی قوتیں ارتقاء کی تشریح نہیں کر سکی۔ مثال کے طور پر آنکھ کے ارتقاء کا مسئلہ لیجئے۔ اگر آنکھ کے حد سے یا قرینہ سے ایک سطح میں اتفاقاً کوئی معمولی سی بھی تبدیلی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی دوسری سطح پر بھی بیک وقت ایک مخصوص تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس دوسری سطح میں تبدیلی لاکھوں شکلوں میں ہو سکتی ہے، جس میں صرف ایک مخصوص تبدیلی کی ضرورت ہے، ورنہ بینائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں سطحوں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ قرینے کی شکل یا عدسے کے مرکز کے فاصلے میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے، ورنہ نظر بہتر نہ ہوگی۔ کیا کبھی ایسا اتفاق بھی دنیا کے اندر ہوا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر حروف لکھ دیں اور حروف کو ایک ڈبے میں ڈال کر ہلایا گیا ہو، اور پھر جب ان حروفوں کو دوبارہ زمین پر ڈالا گیا ہو تو ان سے ایک مکمل اور بامعنی عبارت بن گئی ہو؟ کیا کبھی ایسا حادثہ بھی پیش آیا کہ ہم جو ہے وہ اہل قلم، اہل زبان کے حروف لیں، ان کی عبارت لیں، مرزا غالب یا علامہ اقبال کی کسی غزل کے الفاظ الٹ پلٹ کر کے کسی جاہل کو دیے گئے ہوں، اور وہ الفاظ کو آگے پیچھے رکھ کر ترتیب دے اور غالب یا اقبال کی غزل نکل آئے، بالکل ہو بہو درست نکل آئے؟ حالانکہ حروف، الفاظ، ترکیبیں، استعارے سب وہی ہوں گے۔ اگر اس طرح سے ایک شعر نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اور یہ مان لینا کہ ایک اتفاق کی صورت ہے، بالکل ماورائے عقل ہے، عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت نے سورۃ نمل آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ اور سورۃ فرقان آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر بھی مقرر کی ہے۔ ہر چیز کو خدا تعالی نے پیدا کیا، پھر ایک تقدیر بھی مقرر کی ہے، اور اس تقدیر مقرر پر آنے کے بعد وہ چیز، وہ وجود، چاہے وہ اس کائنات کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ اپنے وقت سے تاخیر نہیں ہوگا۔ یہ خود انسان کے بارے میں ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک وقت بھی مقرر ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کا۔ جو ہی وہ وقت آتا ہے پھر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ انسان دنیا میں جس حالت کے اندر بھی ہوتا ہے اسی حالت کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں آتی ہے، کبھی بستر پر لیٹے ہوئے کی صورت میں آتی ہے، کبھی انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور سونے کی حالت کے اندر بھی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کبھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص کام کر رہا ہے، لیکن اچانک سے گرتا ہے اور جناب آ کے دیکھتے ہیں تو اس کی روح قبض کر چکی ہوتی ہے۔ کبھی ہوائی جہاز کے اندر ہوتا ہے اور ہوائی جہاز جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسی چیز کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ اسی طرح اس کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ایک تقدیر بھی مقرر کی ہے،
وقت آنے پر اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کائنات کے نظام کو ختم کر کے اس کے بعد ایک ایسا نظام لایا جائے گا کہ اس کائنات میں ہونے والے افعال، انسان جو کام کرتے رہے، پھر انہیں اپنے ان افعال، ان کاموں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ حیات و کائنات کی یہ جو چند مثالیں میں نے بیان کی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سائنسی تجربات اور عقل دونوں اس بات پر متفق ہے کہ ہم اس دنیا کو صرف اتفاقات کا نتیجہ نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ اس کائنات کی ہر شے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کسی صاحب حکمت اور اختیار رکھنے والی ہستی نے اسے بنایا ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا حاکم اور فرما برا ہے، اسی کا حکم اس کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جا بجا مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر کو غور و فکر نہیں کرتے اس کائنات کے اندر کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی نظام چلانے والا ہے۔